السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 48 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ فرمایا، انہوں نے کہا، یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل تو بنا دے لی میرے لیے آیتن کو نشانی۔ قال فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتو کا تیری نشانی اللہ یہ کہ نہیں تکلم تو کلام کرے گا ناسا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن تک الا رمزا مگر اشارے سے، یعنی کلام نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے کرے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور تو یاد کر اپنے پروردگار کو کثیراً زیادہ، وَسَبِّحْ ہو تسبیح بیان کر، بِالْعَشِيِّ شام کو، وَالْإِبْكَارِ اور صبح سویرے بھی۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور دن ڈھلے کے وقت بھی اور صبح سویرے کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اچھا جی، یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نشانی معلوم ہو جائے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے، تاکہ وہ اسی وقت سے شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتلائی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایک ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم اللہ کے ذکر اور تسبیح کے سوا کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئی بھی تو اشاروں سے کرنی ہوگی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ اور جب، یعنی اور اس وقت کا تذکرہ بھی سن لو یا اس وقت کو بھی یاد کرو۔ قالت الملائکۃ جب کہا تھا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاق تجھے چن لیا ہے، وطہرکی اور تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے، یعنی تجھے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، واصطفاکی اور تجھے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، علی نساء العالمین تمام جہان والوں کی عورتوں پر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور اب اس وقت کا تذکرہ بھی سن لو کہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی تو فرما بردار ہو جا، تو عبادت میں لگی رہ، دونوں ترجمے ہیں اس کے، لربک اپنے پروردگار کے لیے، واسجدی اور تو سجدہ کر، وارکعی اور تو رکوع فرما، رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ یعنی رکوع اس وقت کے زمانے میں ایک تو جماعت جو ہے نمازیں عورتیں پڑھا کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ تو وہاں پہ ویسے بھی موجود تھی، کیونکہ مسجد میں ہی ہوتی تھی محراب میں، تو وہ پردے میں نماز پڑھ لیتی ہوں گی۔ ویسے بھی چہرے وغیرہ کا پردہ تو اس زمانے میں ہوا ہی نہیں تھا فرض، وہ تو ہمارے زمانے میں ہوا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَلْقَاهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہم وحی کرتے ہیں اس کو الیک آپ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ سے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو کہ ہم تمہیں وحی کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے، القا کلامہم اپنی کلمے، یعنی اپنے قرآن اندازی سے جو ہے نا کام چلا رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، کس لیے؟ ایہم کہ کون سا ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے کلمے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، یعنی اسی مسئلے پہ اختلاف کر رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا۔
یہاں پہ جیسا کہ اوپر آیت نمبر 34 میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد ان کی کفالت کے بارے میں اختلاف ہونے لگا۔ اختلاف رائے جب پیدا ہوا تو اس کا فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا گیا، تو اس لیے یہاں پہ کلمے ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اذ قالت جب کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک کی خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بکلمۃ من ایک کلمہ کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن وہ وجیح ہوگا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو۔ اس قالت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس سے کہ یہاں پہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی کہ ایک پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ جو اس کی تشریح ہے تھوڑی سی، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ کیا تھی، تو وہ اوپر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ اور وہ کلام کرے گا، باتیں کرے گا، فی المہدی گود میں بھی کہتے ہیں اس کو، چھوٹی عمر میں بھی کہتے ہیں مہد کو، وکہلن اور بڑی عمر میں، ومن الصالحین اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، یعنی سیدھے راستے پہ ہوگا۔ وہ لوگوں سے، اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں، اور وہ پنگوڑے میں لوگوں سے باتیں کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی، اور سیدھے راستے والے لوگوں میں سے ہوگا، اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا، اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اس وقت، یعنی بچپن میں یہ بات کرنے کی قدرت عطا فرمائی تھی جب دودھ پیتے بچے تھے، یعنی اتنے چھوٹے تھے۔ اس کا ذکر بھی سورۃ مریم میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ قالت فرمایا ربی اے میرے پروردگار، یعنی قالت تثنیہ کا صیغہ، یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، مونس تھی کیونکہ وہ، کہ ربی اے میرے پروردگار، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، ولد لڑکا، ولم اور نہیں، یمسس چھوا نی مجھ کو، بشر کسی بشر نے، قالا فرمایا، کذالک کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یخلق کو پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو بھی وہ چاہتا ہے، اذا جب وہ قضا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ امرن کسی کام کا، فإنما بس بے شک، یقول کہتا ہے، لہو اس کے لیے، یعنی اس کے کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے کہا، پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سکھائے گا، ان کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت، یعنی دانائی، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اور وہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پیچھے جو صفت بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ صفت نہیں بیان کی گئی بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا، اور وہ اسی طرح سے پیدا کرتا ہے کیونکہ
سب کو یہی مسئلہ لگ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت مریم علیہ السلام بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے تو کسی بشر نے بھی نہیں چھوا، تو پھر میں کیسے بچہ پیدا کروں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاں اسی طرح سے ہوگا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، صرف اس کے لیے کون کہتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ باپ کا محتاج ہو تو تبھی بچہ پیدا کرے، بلکہ جب وہ چاہے تو ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک ذریعے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسی کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس کو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا، اور تورات انجیل کی تعلیم بھی اس کو حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔